اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر مباحث جاری، تلنگانہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی، چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا ادعا۔ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت، پاکستان کو بھارت کا سخت انتباہ۔ افضل گرو کو پھانسی کی مذمت میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری پر لوک سبھا کا شدید رد عمل۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ہندی اور علاقائی زبانوں کو نظر انداز کرنے پر لوک سبھا میں احتجاج، نوٹیفیکیشن پر عمل آوری فی الحال روک دینے حکومت کا فیصلہ۔ آئندہ انتخابات میں کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہ کرنے چندر بابو نائیڈو کا اعلان۔ موہالی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 7 وکٹس کے نقصان سے 273 رنز بنا لیے۔ آداب، میں ہوں شاہدہ پروین۔ اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ قانون ساز اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر مباحث جاری ہیں اور توقع ہے کہ یہ مباحث رات دیر گئے تک جاری رہیں گے۔ ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ ٹی آر ایس کے فلور لیڈر ای راجندر اور وائی ایس آر کانگریس کی لیڈر شوبھا ناگی ریڈی نے عدم اعتماد تحریک کے لیے الگ الگ نوٹسیں دی تھی۔ اسپیکر این منوہر نے اسے قبول کرتے ہوئے مباحث کی اجازت دی۔ ٹی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر تلنگانہ سے ناانصافی کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ ان کی پیدائش تلنگانہ میں ہی ہوئی ہے، ان کی تعلیم تلنگانہ میں ہی ہوئی، ان کی حکومت میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر کھمم، محبوب نگر اضلاع کو دیے گئے ترقیاتی فنڈز کا ذکر کیا۔ ٹی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ اب حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس سے برقرار رہنے کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ وائی ایس آر کانگریس کے لیڈر وجے اما نے تنقید کی کہ حکومت عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ریاستی وزراء کے لکشمی نارائنا اور ڈی ناگیندر نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ عدم اعتماد کی تحریک پر مباحث کے دوران ایک مرحلے پر ایوان میں برسر اختیار پارٹی اور اپوزیشن کے ارکان کے مابین شدید بحث و تکرار ہوئی اور ایوان کی کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کی گئی۔ بعد میں اجلاس دوبارہ شروع ہوا اور مباحث جاری ہیں۔ بھارت نے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف پاکستان کو سخت انتباہ دیا۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں افضل گرو کو پھانسی کی مذمت میں پاکستانی قومی اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور پاکستانی قومی اسمبلی کی قرارداد کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں اسپیکر میرا کمار کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو تمام جماعتوں نے ندائی ووٹ کے ذریعے منظور کیا۔ اسپیکر میرا کمار نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر، جس میں پاکستان کے زیر قبضہ علاقہ بھی شامل ہے اور بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور اٹوٹ حصہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے داخلی امور میں مداخلت کا قوم متحدہ طور پر جواب دے گی۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ راجیہ سبھا میں بھی پاکستانی قومی اسمبلی میں افضل گرو کی پھانسی کی مذمت میں منظور کی گئی قرارداد پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کی تائید پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کا منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت نے یونین پبلک سروس کمیشن کی طرف سے منعقد کیے جانے والے سول سروس امتحان کے طریقے میں کسی بھی تبدیلی کو عارضی طور پر روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر نارائن سوامی نے آج لوک سبھا میں یہ بات بتائی۔ سول سروس امتحان میں علاقائی زبانوں کا استعمال ترک کرتے ہوئے انگریزی کو رائج کرنے کی تجویز پر کئی ریاستوں میں منفی رد عمل ظاہر کیا اور اس کی شدید مخالفت کی، جس کے پیش نظر مرکز نے اس فیصلے پر عمل آوری فی الحال روک دی ہے۔ اس سے پہلے لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے یو پی ایس سی کے امتحان کے طریقہ کار میں تبدیلی کی مخالفت کی اور ہندی اور علاقائی زبانوں کو نظر انداز کرنے اور انگریزی کو ترجیح دینے کی مذمت کی۔ راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر لالو پرساد یادو، بی جے پی کے گوپی ناتھ منڈے اور جنتا دل یو کے شرد یادو نے نئی تبدیلی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ ملک میں تمام ایئر فورس پر سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بھارت میں اٹلی کے سفیر ڈینیل بینیشی کو ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سلمان خورشید نے کہا کہ تمام سرکاری ایجنسیاں اس مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اٹلی کے سفیر کو ہدایت دی کہ وہ بھارت سے باہر نہ جائیں۔ سپریم کورٹ اس مسئلے پر پیر کے دن مزید سماعت کرے گی۔ بھارت کے چیف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر مسئلہ افواج کے خصوصی اختیارات سے متعلق قانون کو برخاست کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ آج نئی دلی میں صحیفہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تعلق سے کیے جا رہے مطالبے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسئلے کو سیاسی رنگ دینا درست نہیں ہے۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر آج بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ ان حالات میں مسئلہ افواج کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے اقدامات ضروری ہیں۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے کہا کہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہر قدم اٹھائے گی۔ صدر جمہوریہ نے آج چھتیس گڑھ میں ایئر فورس کے قیام کی سالگرہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پرنب مکھرجی نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی برقراری کے لیے فوج کا مضبوط و مستحکم ہونا ضروری ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے۔
तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इनकी पार्टी आइंदा मुनक़िद होने वाले किसी भी इंतखाबात में किसी भी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। मगरबी गोदावरी जिले के देहात एरा गांव में पदयात्रा के दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम पार्टी केडर को हिदायत दी कि वो इंतखाबात के इनेकाद तक पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और आवाम के दरमियान रहें और आवाम को तेलुगु देशम की तायद के लिए राग़िब करें। वाईएसआर कांग्रेस की लीडर शर्मिला की गुंटूर जिले में जारी पदयात्रा पर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। शर्मिला ताड़ी कुंड हलके में अपनी पदयात्रा खत्म करने के बाद गुंटूर शहर पहुंची और वहां पदयात्रा जारी है। पार्टी के वर्कर्स और हामी बड़ी तादाद में शर्मिला की पदयात्रा में शरीक हैं। वाईएसआर कड़पा जिले के मुकाम पदरटूर में बेरोक टोक ट्रैफिक को यकीनी बनाने के मकसद से नाजायज खबरें बर्खास्त करने की मुहिम तेज कर दी गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकट कृष्णा की सरकर्दगी में कई मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात बर्खास्त कर दी गई। खुले बाजार में सोना मसूरी चावल की कीमत में इजाफे के पेश नजर नलगुंडा जिले में ये चावल 30 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त करने के इक़दाम किए गए हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन और जिले सिविल सप्लाईज के इस मुश्तरका इक़दाम पर अवाम ने खुशी की लहर है। वाईएसआर कड़पा जिले के सिनेक्चरी में शाज़ो नाज़र नजर आने वाले जानवर स्टार टॉर्टोइस बड़ी तादाद में देखे गए। ये जानवर जंगलों में घूमते हुए पत्ते, घास और फल खाते हैं। इसी दौरान कड़पा जिले के जंगलाती इलाकों में ऐसे जानवरों की गैर कानूनी तौर पर पकड़कर बेंगलुरु और कोलकाता ले जाया जा रहा है, जहां से इन्हें गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत और महकमे जंगलात कार्रवाई कर रहे हैं। मोटर कारों की तैयारी का एक प्रोजेक्ट चित्तौड़ जिले के कायम किया गया। इस ताल्लुक से रियासती हुकूमत ने आज जापान की इसुजू कंपनी के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और जापानी कंपनी के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली में खेले जा रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत के खिलाफ आज का खेल खत्म होने तक अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेट्स के नुकसान से 273 रन बनाए। ओपनर कोवन और वार्नर ने तरतीब बार 86 और 71 रन बनाए। स्मिथ 58, स्टार्क 20 रन पर नॉट आउट हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती कानून साज असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पर मुबाहिस जारी। तेलंगाना के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की गई, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का इद्दिया। मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त, पाकिस्तान को भारत का सख्त इंतबा। अफजल गुरु को फांसी की मजम्मत में पाकिस्तान की कौमी असेंबली में करारदाद की मंजूरी पर लोकसभा का शदीद रद्द-ए-अमल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में हिंदी और इलाकाई जबानों को नजरअंदाज करने पर लोकसभा में एहतजाज। नोटिफिकेशन पर अमलवारी फिलहाल रोक देने हुकूमत का फैसला। आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद न करने चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट्स के नुकसान से 273 रन बना लिए। इसी के साथ आज की उर्दू खबरें यहीं पर खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब बखैर।